بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے سخن اس وحدہ لا شریک کے نام سے جو کالی راتوں میں کالے پانیوں میں کالے پتھروں کے نیچے چھپی کالی کالی حشرات کو بھی خوراک مہیا کرتا ہے۔ ٹاک شاک ود عبد الواسع میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الواسع کھوکھر۔ ناظرین، آج کے بھی ہمارے مہمان پروفیسر عبد الخالق صاحب ہیں، اور ہم نے اسی پروگرام کے حصہ اول میں یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ مسجد اقصیٰ کے حقیقی وارث کون ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم نے چند شبہات اور اعتراضات بھی ذکر کیے تھے۔ اب ہم مزید اعتراضات ذکر کریں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے اور یہ ہمیں بتائیں گے۔ تو پروفیسر صاحب، ہجرت کے بعد جب مسجد اقصیٰ کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا، تو یہاں سے چند لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا حق مسجد اقصیٰ سے ختم کر دیا گیا اور یہ حق یہودیوں کو دے دیا گیا۔ آپ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عبد الواسع بھائی، آپ نے مجھے مدعو کیا ہے اس موضوع کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور مزید جو شکوک و شبہات ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، حدیث اس کے بارے میں موجود ہے۔ حضرت براء بن عازب کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 16 شہرن او 17 شہرن 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سے قبلہ تبدیل ہو گیا، جس کو تحویل قبلہ کی اصطلاح سے ہم یاد کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو سوال ہے یا یہ شبہ جو اعتراض ہے کہ اس تحویل قبلہ سے یہ استدلال کرنا کہ مسلمانوں کا حق ختم کر دیا گیا اور یہودیوں کا حق اس کے اوپر بالکل ایک پکا کر دیا گیا، یہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ سب ہمیشہ قبلہ رہا کون سا ہے، تو اس کے متعلق قرآن کریم کی 2-3 آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ ہمیشہ سے قبلہ کون سا رہا ہے؟ یہ بیت اللہ رہا ہے، خانہ کعبہ رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ حج کی 27 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ اعلان کریں کہ لوگ یہاں کا حج کریں، اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اعلان کر دیں لوگوں میں حج کا کہ وہ پیدل چل کر سواریوں پہ آئیں اور دور دراز علاقوں سے یہاں آ کے حج کریں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 87 ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب بنو اسرائیل ابھی مصر میں تھے، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ بطور رسول مبعوث ہوئے، اور وہ بنو اسرائیل فرعون کا ظلم و ستم سہ رہے تھے، عبادت کی پابندی تھی، عبادت خانے بنانے پہ پابندی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ ایک سہولت دی۔ سہولت کیا دی کہ وہ اپنے گھر کی ڈائریکشن اس طریقے سے سیٹ کریں کہ وہ قبلہ رخ ہو جائے، اور پھر وہ وہاں عبادت کریں، نماز پڑھیں۔ تو قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، سورہ یونس کی آیت ہے کہ اے بنو اسرائیل، تم اپنے گھروں کو اس طریقے سے بناؤ کہ وہ قبلہ رخ ہوں، ان کی ڈائریکشن قبلے کی طرف ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو اسرائیل میں، خود بنو اسرائیل میں جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین آ رہے تھے، اور ان کی وفات کے بعد پھر حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں وہ فلسطین میں داخل ہوئے، اور بعد میں پھر جا کر یہ مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اس کی تجدید کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں جس چیز کو قبلہ کہا جا رہا ہے وہ بیت اللہ ہے، اور مفسرین نے اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ حضرت مجاہد، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے اقوال موجود ہیں کہ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اس آیت میں جو قبلہ لفظ ہے اس سے مراد بیت اللہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جو قبلہ ہمیشہ رہا ہے وہ بیت اللہ رہا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث بھی اس کے متعلق ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہی اس کے راوی ہیں کہ ہم ایک رات مکہ اور مدینہ کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آپ ایک وادی میں سے گزرے
اور وہ وادی کا نام ازرق ملتا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو صحابہ نے فرمایا کہ یہ فلاں وادی ہے، نام لیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں تلبیہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ پھر تھوڑا آگے گزرے، ایک اور وادی سے گزرے، تو پھر اس کے متعلق پوچھا، صحابہ نے بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام تلبیہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ تلبیہ کی کیا چیز ہے؟ تلبیہ حج کے دنوں میں یہ جو لبیک اللہم لبیک ہم پڑھتے ہیں، اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مکہ اور مدینہ کے درمیان تلبیہ پڑھتے آ رہے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام تلبیہ پڑھتے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث کے مطابق اس دور میں جو بیت اللہ تھا یا جو قبلہ تھا یا جس کا حج کیا جاتا تھا وہ یہی بیت اللہ ہے۔ اس ساری بحث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ سے جو قبلہ رہا ہے وہ بیت اللہ رہا ہے۔ اب سوال اپنی جگہ پہ یہ موجود ہے کہ پھر دور نبوی میں جو مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا گیا اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا لاجک تھی؟ اگر ہمیشہ سے قبلہ یہی چلتا آ رہا ہے اور چلتا آ رہا تھا تو پھر اس کو کیوں قبلہ بنایا گیا؟ قرآن کریم میں دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے، یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 143 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جہاں پہ تحویل قبلہ کی بات کی ہے نا، کہ قبلہ کو بدل دیا، مسجد اقصیٰ کے بجائے بیت اللہ کو بنا دیا، وہاں اس کی حکمت بھی بیان کی ہے۔ اور اس کی حکمت کیا بیان کی ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے بدلا اس وجہ سے ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، مما ینقلب علی عقبیہ، اور کون رسول کی پیروی سے پھر جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ وقت کے لیے بیت اللہ سے قبلہ ختم کر کے مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا گیا ہے، اس کی وجہ قرآن کے اندر، یعنی وہ قرآن کی آیت سے استدلال کر کیا جاتا ہے کہ تحویل قبلہ سے یہودیوں کا حق ہو گیا، تو وہی آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ وہ تحویل کیوں ہوئی تھی، قبلہ کیوں بدلا تھا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو قبلہ بدلا گیا تھا وہ قبلہ آزمائش کی وجہ سے بدلا گیا تھا، اس کی یہ وجہ ہے۔ اور مزید اس میں یہ ایک بات عرض کروں گا کہ بعض لوگ اسی پورے واقعے سے استدلال کرتے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ ہیں وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو بعض لوگ یہاں سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ گویا کہ اللہ رب العزت نے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ قبلے کی نسبت یہودیوں کی طرف کر دی ہے، لہذا یہ ان کا ہو گیا۔ تو یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم اس پارے کے شروع میں دیکھیں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ، اس لفظ میں جیسے اس لفظ میں لوگ استدلال کرتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے ثابت کیا ہے اللہ نے، تو اس لفظ میں مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، اس سے تو ثابت ہو رہا ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو یعنی آپ جس قبلے پہ تھے، یعنی قبلے کی نسبت مسلمانوں کی طرف کی جا رہی۔ اصل بات یہ ہے، جو سمجھنے والی بات ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی نسبت کر دینے سے، تحویل قبلہ میں جو استدلال کیا جاتا ہے وہ نسبت کا کیا جاتا ہے کہ قبلے کی نسبت یہودیوں کی طرف کی ہے، لہذا وہ ان کا ہو گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی چیز کی کسی کی طرف نسبت کر دینے سے اس کا اس بات ثابت نہیں ہوتا یا وہ اس کے حقدار ثابت نہیں ہوتے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سب ناظرین کو وہ آتی ہوگی، سورہ الکافرون میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یعنی مشرکین کے طریقہ کو، جو وہ ان کا طریقہ تھا عبادت کا، اور وہ سارا ایک تصور تھا توحید کا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور رسالت کے بارے میں، اس کو دین کہا گیا اور کہا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو کیا ہم اس سے یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مشرکوں کے دین کو صحیح قرار دیا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ تو جیسے وہاں نہیں کر سکتے، ایسے یہاں بھی نہیں ہم کر سکتے۔ نسبت کسی کی طرف کر دینے سے وہ چیز اس کے لیے ثابت نہیں ہوتی۔ بالکل آخر میں یہ بات کروں گا کہ اگر ہم اس سے اگلی آیتیں دیکھیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، یہ جو پروناؤن ہے یعرفونہ، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعنی اہلی کتاب، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں۔ یہ پروناؤن جو ہے اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے قبلہ، بیت اللہ، کہ یہودیوں کو پتہ تھا کہ اصل جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہے۔ ایسے ہی وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک گروہ ایسا ہے
جو حق بات کو چھپاتا ہے. تو یہاں حق سے مراد بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ بیت اللہ قبلہ ہے. اصل میں یہودیوں کو پتہ تھا، مانتے نہیں تھے. الحق من ربک، اس سے اگلی آیت میں اللہ نے پھر حق کا لفظ استعمال کیا ہے. تو مفسرین نے یہ بات بھی یہاں پہ لکھی ہے کہ اس سے مراد بیت اللہ قبلہ ہے. ساری بات سے یہ بات سمجھ آتی ہے، میں اس کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں کہ قبلہ ہمیشہ سے بیت اللہ رہا ہے. بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو اگر قبلہ بنایا گیا ہے تو وہ محض آزمائش کے لیے تھا. جی قرآن نے اس کو وضاحت کیا ہے. اور نمبر 3، اگر اللہ نے اس چیز کی نسبت ان کی طرف کی ہے تو ایک دوسری جگہ پہ اس کی نسبت مسلمانوں کی طرف بھی کی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ اس بات کو، یہودی یعنی اہل کتاب اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے تھے. مفسرین نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے. اور جو نسبت کی ہے اصل میں وہ اللہ رب العزت نے ان کو دعوت دینے کے لیے یہ ایک اسلوب اختیار کیا ہے. تو یہ اعتراض کہ قبلہ بدل گیا لہٰذا ان کا حق ہو گیا، اس میں آخر میں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے معراج، جو ہم نے فرسٹ ایپیسوڈ میں معراج سے یہ استدلال کیا تھا، تو اللہ رب العزت معراج ہجرت سے قبل ہوئی ہے، کچھ عرصہ قبل، اور تحویل قبلہ ہجرت کے بعد ہوا ہے. تو یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بعد میں، چونکہ قبلہ تبدیل کرنا تھا تو لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ ہو سکتا تھا، جو شبہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ قبلہ بدل گیا لہٰذا یہ تو یہودیوں کا حق ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس شبے کو ختم کرنے کے لیے پہلے سے ہی معراج کے موقع پہ وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سارے انبیاء کو جمع کر کے نماز وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروا کر یہ ثابت کر دیا کہ اگرچہ بعد ازاں قبلہ بدل بھی جائے لیکن امام، قائد، سیادت، قیادت، اصلی حقدار اور اصلی جو وارث ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور امت محمدیہ ہے. لہذا اس پوری بات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ اعتراض حقیقی معنوں میں بنتا نہیں ہے کہ ہم ان کا حق جو ہے وہ اس سے ثابت کریں کہ تحویل قبلہ ہو گیا ہے. تحویل قبلہ ایک آزمائش کے لیے تھا. جی، تو اعتراضات کے جوابات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے حقیقی حقدار مسلمان ہیں. پروفیسر صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی. پروگرام تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ.